علماء دین نے کم اختلافات پیدا کر رکھے ہیں امت میں، جو سیاست میں آئیں گے دیانتدار سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مولوی حضرات اپنی اپنی مسلکوں کی مسجدیں سنبھالیں۔ انشین ٹائمز پہ آپ سب کا پھر سے سواگت ہے، میں ابراہیم آپ کے ساتھ۔ دوستو، دلی شہر اجمیر کے درگاہ کے سجاد نشین سید سرور چشتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ تقریباً ایک ویک سے یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں جو ہے ویڈیوز بہت وائرل ہو رہے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیا سیاست میں علماء کرام کا آنا ضروری ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے درگاہ خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کے سجاد نشین سید سرور چشتی سے، اور جانتے ہیں کہ کیا علماء کرام کا سیاست میں آنا ضروری ہے۔ تقریباً 2 ہفتے سے لگاتار جو ہے یوٹیوب میں اور سوشل میڈیا میں خاص کر یہ بات بہت چرچے میں ہے اور پھیل رہی ہے کہ علماء کرام کا سیاست میں آنا ضروری ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو پتہ ہے یورپ میں جب چرچ کے ساتھ پاور جڑا ہوا تھا تو وہ حکومتیں بہت پیچھے تھی اور بہت کرپشن تھا۔ جب چرچ کو الگ کیا تو انہوں نے دنیا میں ترقی کی۔ ویسے ہی کیا علماء دین نے کم اختلافات پیدا کر رکھے ہیں امت میں، جو سیاست میں آئیں گے، سیاسی بصیرت ہے ان میں۔ مدرسے تک ہی ان کی تعلیم محدود ہے، مدرسے کے ساتھ کیا ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہے؟ اور حکومت چلانے کے لیے، اور ہم ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ 80% نان مسلمس ہیں، ٹھیک ہے نا، مور دین 80% نان مسلمس ہیں، تو وہاں پہ تو دنیاوی تعلیم کام دے گی نا۔ یہ کوئی 100% مسلم میجورٹی کنٹری تو ہے نہیں، تو جہاں پہ مور دین 80% نان مسلمس ہوں تو پھر کیا وہاں عالم آ کے حکومت کریں گے؟ دیکھیے نا، موجودہ بی جے پی پہ RSS کا اور ہندو لابی کا غلبہ ہے تو دیش کے کیا حالات ہوئے ہیں، تو یہ آ کے کیا کریں گے؟ ہمیں پڑھے لکھے دیانتدار سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مولوی حضرات اپنی اپنی مسلکوں کی مسجدیں سنبھالیں۔ انہوں نے تو ویسے ہی وہاں تفریق پیدا کر رکھی ہے، یہاں پہ آ کے کیا مزید تفریق پیدا کریں گے؟ ہمیں پڑھے لکھے دیانتدار سیاسی بصیرت والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر کوئی عالم دین بھی یہ چیز رکھتا ہے تو ہی از آلسو ویلکم۔ سر، یہ جو ایشو ہو رہا ہے بابا بوڈنگیری کا، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں اس لیے ہی آیا تھا، مجھے وہاں کے سجادے سید غوث محی الدین صاحب نے بلایا تھا اور میں نے آ کے باقاعدہ، انہوں نے SDPI نے PFI کی پولیٹیکل ونگ نے اس دن آرگنائز کیا پرسوں پروگرام، تو اس میں کھل کے بول کے گیا کہ یہ تو ہر جگہ پہ اس طرح کا حالات ہو رہا ہے۔ نیمچ میں مسجد درگاہ میں بلاسٹ ہو گیا، کئی مسجدوں کے ساتھ یہ ہوا، کئی درگاہ، بابری مسجد کا اپنے سامنے دیکھا ہے۔ تو یہ 1975 کے پہلے جو اسٹیٹس کو سپریم کورٹ نے مینٹین کیا تھا کہ وہاں رسومات جو ہے اسلامک ٹریڈیشن، یہ طریقت کے ٹریڈیشن سے ہوتی تھی، وہ ایز اٹ از رہنا چاہیے۔ لیکن BJP گورنمنٹ جو ہے، وہاں کے کیبنٹ منسٹر سنیل کمار غالباً گئے، انہوں نے کہ پنڈت اپوائنٹ کریں۔ اس میں تو خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کے جو مشائخ ہیں انہیں پرومیننٹ رول پلے کرنا چاہیے، اور دیکھنے کو یہ آ رہا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا، ان کی پولیٹیکل آرگنائزیشن SDPI رول پلے کر رہی ہے، جبکہ تمام مسلمانوں کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس مسلک کا معاملہ ہے، اس مسلک کا معاملہ۔ ہماری حمایت کے ساتھ وہاں کے سجادے کے ساتھ پوری ہے، اور وہاں پہ جو روایت 1975 کے پہلے ریچولس اور رسومات ہوتی تھی، اسی اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ سر، 2-3 ویک سے جو ہے ملی اتحاد پر بہت چرچے ہو رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے، جتنے بھی مسلک، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کی ہزاروں کی تعداد سے مدارس ہیں، ہزاروں کی تعداد سے مسجدیں ہیں، یہ پوری سنڈیکیٹ ہے، پورا ایک اسٹرکچر ہے۔ یہ جب لوگ آتے ہیں تو بات تو اتحاد کی کرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی مسجدوں پہ جا کے ممبر سے تفریق کی بات کرتے ہیں۔ اور رہی بات اتحاد کی، تو مسلمانوں میں تو اتحاد ہے، امت میں تو اتحاد ہے، جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں علماء دین، ان میں اتحاد نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا دیوبند اپنے اسکول آف تھاٹ سے ہٹ جائے گا؟
کیا بریلوی اپنے اسکول آف تھاٹ سے ہٹ جائے گا؟ کیا اہل حدیث اپنے اسکول آف تھاٹ سے ہٹ جائے گا؟ کبھی نہیں ہٹے گا. لیکن ان سے ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش ہے، اپنے اپنے مسلکوں پہ رہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہندوستان میں ایک دوسرے پہ تو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، مشرک ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، رافضی ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، لیکن جب سامنے والا مار رہا ہے تو وہ یہ سب نہیں جانتا، وہ تو آپ کو ایسا مسلمان مار رہا ہے. اور وہ مسلمان جو سیلیبریٹیز ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس کرتے تھے، مثلا شاہ رخ خان کے بیٹے کا معاملہ لے لیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس کرتا تھا، آج اس کے بیٹے کو اسی لیے پھنسایا جا رہا ہے کہ وہ شاہ رخ ایک خان کا بیٹا ہے. تو یہ مسلمان ایک بات کو سمجھ لیں، آپ مسلمان ہوں تو باری سب کی آئے گی. اور یہ جو دیکھیں احتیاط تو ملت میں ہے، نوجوانوں میں ہے، یہ احتیاط علماء نہیں ہونے دے رہا ہے. اگر احتیاط کی بات کریں گے تو جو انہوں نے پڑھایا ہے، جو دین کو، جو ملت کو بانٹا ہے، تو وہ تو سب بکھر کے رہ جائیں گے. کہ حضرت کل تک تو آپ یہ بول رہے تھے، آج کیا بول رہے ہو؟ کل تک تو آپ بول رہے تھے کہ کافر کے، یہ تو کافر ہے، اس کے تو شادی بھی نہیں کر سکتے، اس سے تو سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، یہ تو رافضی ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو قبر پجو ہے. کل تک تو حضرت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، پھر آپ ہی کہہ رہے ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھو. تو ان کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں CA/NRC کا جو موومنٹ ہوا وہ علماء اور مشائخ کا نہیں تھا. اگر علماء اور مشائخ اس کو لیڈ کرتے تو وہ کئی ٹائٹائفیس ہو جاتا. وہ اسپونٹنس موومنٹ تھا. جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، JNU کے اسٹوڈنٹس، جادو یونیورسٹی بنگال کے اسٹوڈنٹس، اور خاص طور سے شاہین باغ کی ہماری مسلم مستورات نے کیا. تو یہ اسپونٹنس اٹھا. ہمارے کو کس علماء مشائخ نے لیڈ کیا؟ کیا نہیں کیا. تو وہ موومنٹ کامیاب گیا. ہم کو بیچ میں سے ہٹا دو، موومنٹ کامیاب جائے گا.